السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، سوال آپ کا، بیوی حیض کے ساتھ ہے اور خاوند کو اپنی بیوی کی حاجت ہے۔ خیریے آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ ایسی حالت کے اندر کتاب و سنت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی کرتی ہے ایک مومن مسلمان بندے کی، کہ جب شادی شدہ آدمی ہے اور بیوی اس کی حالت حیض میں ہے اور خاوند کو اپنی بیوی کی طلب ہے۔ الجواب، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی شریعت عطا فرمائی، لیلھا کنہارھا، جس کی لیل رات بھی دن کی طرح روشن اور صاف ہے۔ حالت حیض میں خاوند اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ حالت حیض میں خاوند اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ حالت حیض میں جب بیوی حالت حیض میں ہے تو خاوند اپنی بیوی کے پاس جا کر بوس و کنار کر سکتا ہے، پیار اور محبت کر سکتا ہے۔ بیوی حالت حیض میں ہے، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید فرقان حمید نے منع فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض والی عورت کے متعلق، تو جب عورت بیوی حالت حیض میں ہو، چاہیے یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہے اس سے دور ہو جائے، یہاں تک کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے۔ تو جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے پھر اس کے بعد خاوند اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے، جماع اور دخول کر سکتا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا، قرآن مجید نے حالت حیض میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے، ہم بستری، جماع اور دخول کرنے سے منع کیا۔ دخول کے علاوہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن دخول کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید نے منع فرما دیا۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی شخص جانے میں جانتے بوجھتے اپنی بیوی کے حیض کی حالت میں اس کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھے تو اس پر اسے استغفار بھی کرنا ہوگا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور یہ کفارہ کم از کم 20,000 سے لے کر 40,000 تک بنتا ہے۔ ہاں، جب بیوی حیض سے پاک ہو گئی تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری، جماع، دخول کر سکتا ہے۔ حتیٰ یطہرنا کا مطلب یہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے، حیض ختم ہو گیا، پہلے وہ غسل کرے گی، اس کے بعد اس کا خاوند اس سے ہم بستر ہو سکتا ہے، جماع کر سکتا ہے، دخول کر سکتا ہے۔ جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ حالت حیض میں خاوند کا اپنی شرمگاہ کو، اپنے عضو تناسل کو اپنی بیوی کی شرمگاہ کے ساتھ رگڑنا یا ملا لینا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر، سنن نبی داؤد میں اور جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اِذَا الْتَقَى
खितानानी मसल खितानुल खिताना फ़क़द वजबल गुस्लो। अब तीनों अल्फाज में कि जब मियाँ बीवी की शर्मगाहें आपस में मिल जाएं, जब मियाँ बीवी की शर्मगाहें आपस में टच हो जाएं तो गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। यानी बग़ैर कपड़े के, बग़ैर किसी चादर के अगर मियाँ बीवी की शर्मगाहों के चमड़े आपस में मिल जाएं और टच हो जाएं, शर्मगाह से मिल जाए तो फरमाया कि फ़क़द वजबल गुस्लु, फिर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। तो जब औरत हैज़ में है, इस हालत में खामंद को चाहिए कि अपने उज़्व तनासुल को खामंद को चाहिए कि जब बीवी हालत हैज़ में है तो इस हालत में एक मर्द, एक खामंद अपना उज़्व तनासुल अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ मिलाए भी नहीं और उसको बीवी की शर्मगाह के साथ टच भी न करे। एक तो ये कि वो औरत हैज़ से है, दूसरा ये कि जब मियाँ बीवी की शर्मगाहें आपस में मिल जाएंगी तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अब दुखूल या शर्मगाहों को मिलाए बगैर कपड़े की हालत में, इससे अलावा जो भी मज़ा और जो भी फ़ायदा और जो भी लुत्फ़ खामद लेना चाहे वो अपनी बीवी से ले सकता है।